نگران حکومت نے عوام پر پیٹرول پمپ گرا دیا. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 17 روپے 50 پیسے کا اضافہ. پیٹرول کی نئی قیمت 290 روپے 45 پیسے فی لیٹر ہو گئی. ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 20 روپے کا اضافہ. قیمت میں اضافے کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 293 روپے 40 پیسے فی لیٹر ہو گئی. وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا. مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نگران وزیراعظم کے نام کی منظوری قائد نواز شریف نے دی. سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا نجی ٹی وی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ اگر نواز شریف نگران وزیراعظم کی منظوری نہ دیتے تو شہباز شریف کبھی دستخط نہ کرتے. نگران وزیراعظم کے لیے زیر غور دیگر نام زیادہ معتبر اور پسندیدہ تھے، مگر کسی وجہ سے ایک غیر اہم نام پہلے درجے پر آ گیا. ملک کے چوتھے صوبے کو بھی نگران وزیر اعلیٰ مل گیا. میر علی مردان ڈومکی بلوچستان کے نگران وزیر اعلیٰ مقرر. وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر میں ملاقات میں اتفاق. میر علی مردان نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی تھی. علی مردان ڈومکی کا تعلق بلوچستان کے علاقے سے. الیکشن کمیشن عام انتخابات کب کرا رہا ہے؟ چیف جسٹس پاکستان کا حلقہ بندی سے متعلق کیس میں استفسار. ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کندھے اچکا دیے، یعنی ابھی تو انتخابات کی کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے مسکراتے ہوئے ریمارکس. کہا ایلیکشن کمیشن انتخابات سے قبل حلقہ بندیاں شفاف طریقہ کار سے کرے. حلقہ بندیاں عوامی مفاد کا معاملہ ہے. ٹپیدار سرکل کو ذرا بھی متاثر کرنے سے امیدوار کو پڑنے والے ووٹ متاثر ہوتے ہیں. سندھ میں حلقہ بندیوں پر حساسیت زیادہ ہے. سندھ سے اکثر یہ گلہ کیا جاتا ہے کہ حلقہ بندیاں درست نہیں ہوئی. سپریم کورٹ نے سندھ میں حلقہ بندیوں کے خلاف درخواست واپس الیکشن کمیشن کو بھجوا دی. تحریری حکم نامے میں کہا گیا الیکشن ایکٹ میں کمیشن میں درخواست دائر کرنے کی کوئی حد مقرر نہیں. الیکشن کمیشن کو موقع دے رہے ہیں درخواست گزار کے اعتراضات دور کرے. دوسری صورت میں الیکشن کمیشن کیس کو سپریم کورٹ میں لڑے. نگران سیٹ اپس. ہر سیاسی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ دے. الیکشن کے انعقاد کے لیے بہترین ماحول فراہم کرے. الیکشن کمیشن کا نگران وزیراعظم نگران وزیر اعلیٰ سندھ بلوچستان کو مراسلہ جاری. انتخابات کے حوالے سے ہدایت جاری. عام انتخابات کے لیے آئینی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ. نگران حکومت کے صاف شفاف انتخابات کے لیے ہماری معاونت یقینی بنائیں. الیکشن کمیشن کی پیشگی اجازت کے بغیر تقرر و تبادلے نہ کیے جائیں. الیکشن کمیشن کے وفاقی اور صوبائی اور مقامی اداروں پر ہر قسم کی بھرتی پر پابندی عائد. ہر قسم کی ترقیاتی اسکیموں پر بھی پابندی. اداروں میں بھرتی ہونے والے سیاسی شخصیات کی ملازمت ختم کرنے کا حکم. وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کابینہ ارکان مشیران اور ممبران اسمبلی سے سرکاری رہائشیں فوری خالی کرانے، سرکاری گاڑیاں واپس لینے کی ہدایت. نگران حکومت قانون کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر معاملات چلائیں. پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت کو پر لگ گئے. انٹر بینک مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی قیمت میں 3 روپے اضافہ. انٹر بینک مارکیٹ میں امریکی ڈالر 291 روپے 50 پیسے بار بند. اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی قیمت میں 4.5 روپے اضافہ. سونے کی فی تولہ قیمت بھی بڑھ گئی. فی تولہ سونا 1100 روپے مہنگا. فی سونا 2,22,900 روپے کا ہو گیا. گیس سلنڈر کی قیمت بڑھ گئی. گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 120 روپے اور کمرشل کی قیمت میں 450 روپے اضافہ. صرف 2 دن میں فی کلو قیمت 20 روپے بڑھ گئی. چیئرمین ایل پی جی ایسوسی ایشن نے ایل پی جی کی قیمت میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کر دیا. گھریلو سلنڈر 2,495 روپے کے بجائے 2,615 روپے اور کمرشل سلنڈر 9,588 روپے. پاکستان کے عبوری وزیراعظم اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. واشنگٹن میں پریس بریفنگ کرتے ہوئے ودات پٹیل نے کہا کہ جانتے ہیں پاکستان میں حکومت تحلیل کر دی گئی. پاکستان میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں. جمہوریت اور قانون کی حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم باہمی دلچسپی کے شعبوں میں پاکستان سے شراکت داری جاری رکھیں گے. پاکستان میں معاشی استحکام، خوشحالی اور سلامتی چاہتے ہیں.
افغان حکومت نے وعدے کیے مگر پورے نہیں کیے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے 2 سال پورے ہونے پر امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے بیان جاری کیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ جب تک خواتین کو تحفظ نہیں دیا جائے گا، افغان حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آ سکیں گے۔ 2 برس میں تقریباً 34,000 افغان شہریوں کو خصوصی امیگرنٹ ویزے جاری کیے گئے۔ اگست 2021 سے اب تک $1.9 بلین افغان عوام کی امداد کے لیے عطیہ کیے گئے۔ نگران وفاقی کابینہ کے لیے جلیل عباس جیلانی، شعیب سیدل، حفیظ شیخ، احسن بھون، سرفراز بگٹی، ذوالفقار چیمہ کے نام زیر غور۔ سرفراز بگٹی اور ہاشم ڈوگر کو بھی کابینہ کا حصہ بنائے جانے کا امکان۔ سابق وزیر محمد علی درانی کو وزارت اطلاعات کا قلمدان دیے جانے کا امکان۔ نگران کابینہ کے امیدواروں سے انوار الحق کاکڑ کے ابتدائی رابطے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ایکشن میں آ گئے۔ پہلے اجلاس میں وزارتوں کی بریفنگ۔ انوار الحق کاکڑ بولے ملک کی معاشی پالیسیوں کا تسلسل قائم رکھیں گے۔ حکومت تمام تر توانائیاں معیشت کی اصلاح پر صرف کرے گی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت ملک میں بیرونی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اقدامات نگران حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ پاور سیکٹر میں جاری اصلاحات، ٹیکس محصولات میں اضافے کے لیے اقدامات پر سختی سے عمل کیا جائے۔ حکومت کا کام لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ ملک کے ایسے حصوں میں روڈ انفراسٹرکچر کو ترجیحی بنیادوں پر بنانے کی ضرورت ہے جہاں بیرونی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ بلوچستان میں روڈ انفراسٹرکچر پر خصوصی کام کی ضرورت ہے۔ نامزد نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائر مقبول باقر کل عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ جسٹس ریٹائر مقبول باقر کہتے ہیں مشکل حالات میں یہ ذمہ داری بہت اہم ہے۔ کوشش ہوگی لوگوں کے مسائل حل کر سکوں، قانون اور آئین کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے کردار ادا کروں گا۔ پہلی ترجیح کابینہ کی تشکیل ہوگی۔ انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ نگران حکومت الیکشن کمیشن کی ہر ممکن معاونت کرے گی۔ امن و امان کی صورتحال پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ عوامی مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش ہوگی۔ خیبر پختونخوا کی نگران صوبائی کابینہ کے لیے 25 افراد کے نام شارٹ لسٹ۔ کلیئرنس جاری۔ ذرائع کے مطابق اداروں سے چھان بین کے بعد 15 رکنی کابینہ کے ارکان کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ سابق کابینہ کے تلخ تجربات کے بعد اب مکمل غیر سیاسی کابینہ تشکیل دینے کی کوشش۔ وفاق میں نگران کابینہ تشکیل دینے کے بعد خیبر پختونخوا میں نئی کابینہ کی حلف برداری کا امکان۔ صدر مملکت نے پیمرا ترمیمی بل 2023 کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے کہا کہ سرکاری اشتہارات کو الیکٹرانک میڈیا ملازمین کے واجبات کی ادائیگی کے ساتھ جوڑنے سے ان کے مسائل کے حل میں مدد ملے گی۔ صدر سے PFUJ، APNS، BPA، CPNE اور ایمنٹ کے نمائندوں کی ملاقات۔ نواز شریف ستمبر کے وسط میں پاکستان پہنچیں گے۔ شریف فیملی ذرائع کے مطابق نواز شریف 21 ستمبر کو وطن واپس کے لیے لندن سے روانہ ہوں گے۔ نواز شریف کی قریبی دوستوں اور لیگی رہنماؤں سے وطن واپسی پر مشاورت جاری۔ مریم نواز کی زیر صدارت یوتھ ونگ کا تنظیمی اجلاس۔ خیبر پختونخوا کے 7 اضلاع میں یوتھ کوآرڈینیٹرز عہدوں کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز۔ بنو ہزارہ، DI خان، پشاور مردان، مالاکنڈ اور کوہاٹ ڈویژن سے امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے۔ گھریلو تشدد کے شکار رضوانہ کی پلاسٹک سرجری کا دوسرا سیشن جاری۔ ڈاکٹرز کے مطابق رضوانہ کے چہرے، سر اور کمر کے زخموں کی صفائی کر دی۔ صفائی کے بعد رضوانہ کی پٹیاں ہر روز تبدیل کی جاتی ہیں۔ 1.5 ماہ تک پلاسٹک سرجری کا عمل جاری رہے گا۔ چیئرمین PTI کی اسلام آباد میں درج 3 مقدمات میں ضمانت خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 9 مئی کے واقعات پر درج مقدمات میں بشرا بی بی کو شامل تفتیش ہونے کا آخری موقع۔ اچھا نہیں لگتا، ضمانت خارج کر دیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج کے ریمارکس۔ وکیل نے کہا سیکیورٹی خدشات ہیں، یہیں تفتیش کر لیں۔ جج نے ریمارکس دیے، DIG آفس پاس ہی ہے، عزت کے ساتھ بٹھایا جائے گا۔ تھانہ کوثار میں درج مقدمے میں بشرا بی بی کی ضمانت میں 7 ستمبر تک توسیع۔
ایبٹ آباد پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کے بھانجے حسان نیازی کو کوئٹہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو لاہور لانے کے لیے محکمہ داخلہ بلوچستان کو چٹھی ارسال کر لی۔ پولیس کے مطابق ملزم حسان نیازی جناح ہاؤس مقدمے میں لاہور مطلوب۔ ملزم حسان نیازی پر سیکورٹی فورسز کی وردی لہرانے کا الزام۔ احسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج۔ سابق وزیر سنجیدہ اور دانشور انسان ہیں، جذبات میں کوئی بات کہہ دی ہوگی۔ چیف جسٹس کے سابق وزیر داخلہ کے خلاف توہین عدالت کیس میں ریمارکس۔ درخواست گزار محمود نقوی نے کہا، میرا مدعا یہ ہے کہ کوئی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، عدالت کے سامنے تقریر نہ کریں۔ آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت کی کارروائی سپریم کورٹ کا اختیار ہے، اسے کہاں استعمال کرنا ہے کہاں نہیں یہ ہم طے کریں گے۔ ہمارے فیصلوں میں اتنا وزن ہونا چاہیے کہ ان کی تعمیل کی جائے۔ احسن اقبال نظم و ضبط والے انسان ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ کچھ ایسا کہا گیا جس کو توہین عدالت کے طور پر دیکھا جائے۔ صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر 21 اگست تک نیب کے حوالے۔ نیب لاہور کی ٹیم نے سابق وزیر اعلیٰ کو مالی بے ضابطگیوں کے کیس میں لاہور کی احتساب عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے تک کیس کو چلانے کی استدعا منظور کر دی۔ پرویز الہی نے گھر کا کھانا، ذاتی معالج اور ادویات کی سہولت مانگ لی۔ نیب پراسیکیوٹر نے کہا، چودھری پرویز الہی کو پہلے ہی یہ سہولیات فراہم کی جا چکی، اہلیہ بیٹی اور وکیل سے ملنے کی اجازت دینے پر جواب دائر کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کو آج عدالت پیش کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ایس ایس پی آپریشنز کو اختیارات سے تجاوز پر شو کاز نوٹس جاری۔ ڈی سی اسلام آباد سے آج تک 3 ماہ کے ایم پی اوز کا ریکارڈ بھی طلب۔ جسٹس بابر ستار نے چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی آج طلب کر لیا۔ وزارت خزانہ نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو 15 سال کے لیے آؤٹ سورس کرنے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق آؤٹ سورس ہونے پر تھرڈ پارٹی ایڈوانس $10 کروڑ دے گی۔ خلاف ورزی پر ایڈوانس پیمنٹ واپس کیے بغیر معاہدہ کینسل ہو جائے گا۔ کسٹم سائٹ سیکیورٹی اور امیگریشن سروس سول ایویشن اتھارٹی کے پاس ہوگی، جبکہ انتظامی امور، فائنینشیل کلوز، ڈیزائن اینڈ کنسٹرکشن، سروس چارجز، ایکسچینج ریٹ، شاپس رینٹ تھرڈ پارٹی کے ذمہ ہوگی۔ گردشی قرضے میں 779 ارب روپے کا اضافہ۔ بجلی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے کے باوجود پاور سیکٹر کے گردشی قرضوں میں کمی نہ ہو سکی۔ حکام پاور ڈویژن کے مطابق گردشی قرضے میں اضافے کی بڑی وجہ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی نااہلی، بجلی چوری اور لائن لاسز ہیں۔ گزشتہ حکومت نے پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی نااہلی کا بوجھ بھی عوام پر ڈالا۔ کراچی کے بجلی صارفین کے لیے بری خبر کہ الیکٹرک صارفین پر 1 سال کے لیے ₹1.52 فی یونٹ سرچارج لگانے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت کی سرچارج سے متعلق درخواست پر نیپرا میں سماعت مکمل۔ فیصلہ محفوظ۔ اضافی سرچارج سے کہ الیکٹرک صارفین پر 24 ارب 50 کروڑ روپے اضافی بوجھ پڑے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بجلی کے بلوں پر اضافی چارجز کی وصولی روک دی۔ عدالت نے درخواستیں نیپرا کو بھجوا دی۔ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم۔ پاکستان کے معروف گلوکار اسد عباس انتقال کر گئے۔ تمغہ امتیاز کے حامل اسد عباس کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ وہ طویل عرصہ سے گردوں کی بیماری میں مبتلا تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر انتخابات میں مداخلت کے الزام پر فرد جرم عائد۔ 2020 کے صدارتی الیکشن میں مداخلت سے متعلق مقدمے پر فرد جرم عائد کی گئی۔ گرینڈ جیوری نے 1 دن کی سماعت کے بعد ٹرمپ کے 18 اتحادیوں پر بھی فرد جرم عائد کر دی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یہ چوتھا مجرمانہ مقدمہ تھا۔ ٹرمپ نے خود پر عائد فرد جرم کو دھاندلی قرار دے دیا۔ برازیلین سپر سٹار نیمار جونیئر نے سعودی فٹ بال کلب الہلال جوائن کر لیا۔ جلد سعودی سرزمین پر ایکشن میں نظر آئیں گے۔ شہنشاہ قوال استاد نصرت فتح علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 26 سال ہو گئے۔ ان کی آواز آج بھی مداحوں کے کانوں میں رس گھول رہی ہے۔
قوالی کو مشرق و مغرب میں مقبول بنایا، صوفیاء کرام کے پیغام کو گائکی کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔